بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں کی وجہ سے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے: استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی ہی سے چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے: محبوس وہ نہیں جسے قید کیا جائے، محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب کی یاد سے رک جائے، اور اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی شاہراہ پر محو سفر تھے۔ آپ جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزرے تو فرمایا: چلتے جاؤ، یہ جمدان ہے۔ پھر فرمایا: مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے ذہن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں اس سے دل میں یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذکر الہی کے حلقے، یعنی محفلیں۔ ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا: اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتلا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولاہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ سے پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے یا چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا، اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھی۔ یعنی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی رب کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ محترم ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں رسول اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔